40 ہجری کا رمضان جب اپنے اختتام کو یعنی آخر کو جاتا رہا تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام لوگوں سے بار بار فرماتے ہیں، اے لوگوں، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ ان قریب تم اپنی نظروں سے مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ پھر بار بار روتے رہو گے کہ کاش آج علی ہوتے تو ان سے ہم یہ سوال پوچھتے۔ اور یوں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے گھروں میں بھی باری باری افطار کرنے جاتے رہے۔ جب 18 رمضان یعنی 18ویں روزے کے افطار کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کہا، حسن جاؤ اپنی بہنوں میں کلثوم سے کہو کہ آج اس کا بابا اس کے پاس روزہ افطار کرے گا۔ بی بی ام کلثوم امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے دودھ، نمک اور جو کی روٹی کا اہتمام کرتی ہیں۔ جیسے ہی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر تشریف لاتے ہیں، آپ کی بیٹی نے دسترخوان سجایا۔ افطار کا وقت قریب آنے لگا اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھے تو آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے میری بیٹی کلثوم، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے بابا کے دسترخوان پر ایک دام سے زیادہ دام موجود ہو؟ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے؟ اے میری بیٹی کلثوم، اس زمین پر سینکڑوں ایسے اللہ کے بندے رہتے ہیں جو ایک تام بھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، اور میں ان کا امام 3 تام کھاؤں؟ ان میں سے 2 تام اٹھا لو اور کسی مستحق کو دے دو۔ بی بی ام کلثوم نے یہ چاہا کہ نمک اور جو کی روٹی کا تام اٹھا لوں اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے دودھ کا تام وہیں رکھ دوں تاکہ میرے بابا نمک اور جو کی روٹی کی جگہ دودھ تناول فرما لیں۔ جیسے ہی آپ نے نمک اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، قریب ہی کیا کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمانے لگے، اے میری بیٹی کلثوم، یہ دودھ پڑوس کے یتیم بچوں کے لیے رکھ دو۔ امام علی علیہ السلام نے اس کے بعد نمک سے روزہ افطار کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کے یہ فرما رہے ہیں، آ گئی وہ رات جس کا اس علی سے وعدہ ہوا تھا۔ بس اس کے بعد جیسے ہی فجر کا وقت قریب آنے لگا تو آپ نے روزے کی نیت کی، امامہ اپنے سر پر رکھا، عبادوش پہنی اور ان نالین کو اپنے قدموں میں پایا جو جگہ جگہ سے سلی ہوئی تھی، اور پھر آپ مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں جتنے بھی پرندے موجود تھے، جیسے ہی آپ کوفہ کی مسجد کی طرف قدم بڑھانے لگے تو وہ سارے کے سارے پرندے آپ کے قدموں میں لپٹ گئے اور اپنی اپنی زبان میں امام سے فریاد کرنے لگے، اے مولا تراب، اے امام رک جائیں۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ 19 رمضان کی رات جیسے ہی آپ مسجد کوفہ میں پہنچے تو جو انسان مسجد میں سوئے ہوئے تھے ان کو آپ نے جگایا، اور انہی لوگوں میں آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ اس نے جیسے ہی امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو پسند نہیں، اٹھو اور اپنے فعل کو انجام دو۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ محراب کی جانب روانہ ہوئے اور اذان دینے لگے۔ آپ حضرت امام علی علیہ السلام کی یہ آخری اذان جیسے ہی کوفے کی گلیوں میں گونجی تو ایک کوہرام برپا ہو گیا، ہر کوئی رونے لگا، سب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آج آسمان کا رخ عجیب لگ رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام بعد اذان جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مصلی پر پہنچے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے جو اپنے ساتھ ایک تلوار چھپا کر آیا تھا جو زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، آپ جیسے ہی سجدے میں گئے تو اس ملعون نے سجدے کی حالت میں آپ پر ایک وار کر دیا۔ بس جیسے ہی آپ کے سر پر اس تلوار کی ضرب کا لگنا تھا، آپ نے فرمایا، فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم، آج یہ علی کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام کو ضرب لگی، مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے سر کے مبارک خون سے مسجد کا محراب رنگین ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا، سارے کے سارے نمازی اپنے اپنے سر پیٹنے لگے۔ اتنی دیر میں آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے قاتل کو پکڑا اور آپ کے پاس لے کر آ گئے، اور کوئی آپ کو زخمی دیکھ کر شہد کا شربت لے کر آ گیا۔ امام علی علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے قاتل کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے پر موت کا ڈر ہے، تو جو چاہنے والا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے شہد کا شربت لے کر آیا تھا، آپ نے اس چاہنے والے سے کہا، اے مجھ سے پیار کرنے والے،
یہ شربت میرے قاتل کو پلا، کیونکہ اس کے چہرے کا ڈر یہ بتاتا ہے کہ شربت کی مجھ سے زیادہ ضرورت تو اس کو ہے۔ اور سختی کے ساتھ فرمانے لگے کہ کوئی بھی میرے قاتل کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، اگر میں اس طرح اس ایک ضرب کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی صرف ایک ہی ضرب لگانا، اگر یہ ایک ضرب سے یہ بچ جائے، اس کی موت نہ ہو تو اس کو آزاد کر دینا، اگر اسی ایک ضرب سے یہ مر جائے تو میرے قاتل کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ ایسے انسان پر لعنت کرتا ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹ کر اس کی توہین کرتے ہیں۔ پھر آپ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمانے لگے، حسن آؤ نماز پڑھاؤ۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی اور پھر امام علی علیہ السلام کو اپنے گھر کی طرف لے کر جانے لگے۔ آپ کے مقدس خون سے آپ کی سفید داڑھی سرخ ہو چکی تھی اور زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کا زہر آپ کے جسم میں اب پھیلنے لگا تھا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، عباس، حسن و حسین، میرے چاہنے والوں کو کہو کہ یہیں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ میرے ضرب لگنے کی خبر میرے گھر پہلے ہی پہنچ چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز میرے چاہنے والے سنیں، میرے چاہنے والوں تک پہنچے۔ تمام صالحین اپنے اپنے گھروں کے لیے واپس روانہ ہو گئے اور میرے امام علی علیہ السلام جیسے ہی گھر پہنچے تو بی بی زینب و ام کلثوم سلام اللہ علیہا رونے لگی۔ پورے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ حضرت علی نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے۔ بس آپ بستر بیماری پر آ گئے۔ طبیب نے جب آپ کو دیکھا تو رو رو کر فرمانے لگے کہ امام علی علیہ السلام کے جسم مبارک میں زہر پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے امام علی علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔ یہ بات جیسے ہی کوفے کے ان یتیم بچوں تک پہنچی تو ننھے ننھے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے امام علی علیہ السلام کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، یا حسین، یا حسن، ہمارے امام کو ہمارے حصے کا دودھ پلائیں، ہم پہلے ہی ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، اب دوسری مرتبہ ہم یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ ادھر آپ امام علی علیہ السلام بستر بیماری پر بھی مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 کا دن گزرا اور 20 رمضان کی رات آئی، آپ نے فرمایا کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہیں آئے، کیونکہ اس دنیا کے جنات میری زیارت کو آنے والے ہیں۔ جب 20 رمضان کا دن طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا، حسن جاؤ میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ جیسے ہی آپ کے چاہنے والے آپ کے قریب پہنچے تو وہ دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا چہرہ مبارک پورے جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے زرد ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں پوچھو، آج بھی علی تمہارے ساتھ ہے؟ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، پوچھ لو، کیونکہ جب تم اپنی آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے تو بار بار پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے علی سے۔ آپ کے عقیدت مند یہ بات سن کر زارو قطار رونے لگے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا، کسی نے آپ سے جواب لیا، کوئی صرف آپ کی زیارت کرتا رہا۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو پھر آپ نے فرمایا، حسن ہمارے پورے خاندان کو جمع کرو۔ جب سارے خاندان کے افراد آ گئے تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے، اب اس خاندان کا وارث میرا بیٹا حسن ابن علی ہے، جو حسن کہے وہ تم سب ماننا۔ اور امام علی نے امام حسن سے فرمایا، اے میرے بیٹے حسن، اپنے نانا کے صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے انسانوں میں امن اور محبت کا خیال رکھنا تاکہ انسانوں کا خون نہ بہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے حسن، اے حسین، میری شہادت کے بعد میرے جنازے کی خبر، میری قبر کی خبر کسی کو مت دینا، میرا جنازہ اونٹنی پر رکھ دینا، پیچھے سے حسن حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے اللہ کے دین کے دشمن میری شہادت کے بعد یہ چاہیں گے کہ اس علی کی قبر کو کھود کر علی کے جنازے کی توہین کی جائے۔ میری قبر پہلے سے ہی بنی ہوگی، جہاں بھی وہ اونٹنی رکے وہاں مجھے تدفین کر دینا، اور یہ بات کسی کو نہ بتانا تب تک جب تک اللہ اس جگہ کو ظاہر نہ کر دے۔ پھر آپ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے عباس ابن علی کو بلایا اور فرمانے لگے، عباس، میں نے تمہیں اللہ سے کربلا کے لیے مانگا تھا، اے عباس تو حسین کا محافظ ہے، جو حسین کہے وہ تمہیں کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے امام حسین کو بلایا اور فرمایا، اے میرے بیٹے حسین، حسین تمہاری شہادت کی خبر تمہارے نانا جان تمہاری پیدائش کے وقت ہی ہمیں سنا چکے ہیں۔ اے میرے حسین، تمہیں کرب و بلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر
قتل کیا جائے گا، تمہارے بچوں کو، بھائیوں کو، ساتھیوں کو تمہارے سامنے مارا جائے گا۔ اے میرے حسین، تمہاری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، تمہاری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کی چادریں چھینی جائیں گی، تمہاری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو اسی کوفہ و شام پر پھرایا جائے گا، ان کو پتھر مارے جائیں گے۔ اے میرے حسین، جب تمہارا آخری وقت ہو اور الوداع کہنے جب تم بیویوں کے خیمے میں آؤ تو اپنی بہنوں کے بازو چوم کر یہ کہنا کہ بابا نے کہا تھا کہ اسلام کے لیے ہر غم سہنا اور اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا، ہر موڑ پہ اللہ کے رسول کی نبوت کی گواہی دینا۔ بس اتنی دیر میں پھر آپ فرمانے لگے، سلام ہو یا رسول اللہ۔ گھر میں اچانک کوہرام برپا ہو گیا، سب فرمانے لگے، یا علی، کیا ہمارے ساتھ رسول پاک ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمہ زہرا مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی مبارک آنکھیں بند کر لی اور گھر میں ماتم کی صدائیں بلند ہو گئی، اور یوں حسنین کریمین علیہم السلام یتیم ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ آپ کا جنازہ پیچھے سے حسن و حسین نے جیسے ہی اٹھایا تو آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھانے لگے اور ایک نورانی اونٹنی پر سوار کر دیا۔ حسن و حسین علیہم السلام جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام کے علاوہ کسی کو خبر تک نہیں، خاموشی سے اس اونٹنی کے پیچھے چل ہی رہے تھے کہ جیسے ہی کوفے سے تھوڑا سا آگے گئے، ایک چمکیلے پتھر پر وہ اونٹنی رک گئی۔ اس پتھر کو جب ہٹایا گیا تو اس کے نیچے ایک قبر پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے ولی علی ابن ابی طالب کے لیے، جس کے صدقے میری کشتی کو نجات ملی تھی۔ سلام ہو شیر خدا، اللہ کے ولی، اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے، اللہ کے گھر میں شہید ہونے والے مومنوں کے امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں یا علی ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔